بہت شکریہ سر وقت دینے کا. عثمان بھائی, جتنے بھی جو ماہرین آئین و قانون جن کا تاثر, جن کے بارے میں ہے کہ جناب وہ مطلب ایک اپنا اوپینین رکھتے ہیں جو کہ انفلوئنس نہیں ہوتا, وہ سب کل کے جواب پہ حیران تھے جب حامد خان صاحب کا جواب آیا میڈیا کے سامنے کہ وہ یہ جواب جمع کرانے لگے. سوال یہ کہ اس میں کیا حرج ہے اگر عمران خان صاحب اس حوالے سے ایک انکنڈیشنل اپالوجی اگر ٹینڈر کر دے, بجائے اس کی کہ انہوں نے وہ اتنی توضیحات پیش کر رہے ہیں. دیکھیں وسیم, میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے اوپر جو کنٹمپٹ آف کورٹ کا اس وقت کیس ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک اس کا پولیٹیکل اینگل ہے اور ایک اس کا قانونی اینگل ہے. پولیٹیکل اینگل میں اگر آپ دیکھیں تو موجودہ امپورٹڈ حکومت نے جو پروپیگنڈا کیا, جو معذرت سے شام 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک ہم ٹاک شوز میں ایک اپنی بھی بعض دفعہ عدالت لگا لیتے ہیں اور فیصلے سنا دیتے ہیں جی کہ عمران خان نااہل کر دیا جائے گا, ایک پولیٹیکل نیریٹو بلڈ کرتے ہیں, تو کم از کم آج کی جو پروسیڈنگ تھی میں سمجھتا ہوں اس میں سابق وزیر اعظم کے بارے میں بھی ہوتا تھا تب تک آپ کو اچھا لگتا ہے تجزیہ. لیکن ابھی میرا خیال ہے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں, میں جو ٹویٹس دیکھ رہا ہوں یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کی طرف سے لیگی حمایت یافتہ جو ٹویٹس آ رہے ہیں وہ تو خود کنٹمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتے ہیں ٹویٹس. وہ تو ایسے ٹویٹس آ رہے ہیں کہ خود ہی عدالت کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں جی کہ عدالت شاید اگر جس طرح کے میں تو وہ الفاظ بھی ادا نہیں کر سکتا. اب اس کا ایک قانونی اینگل ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, جو میں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ بات کرتا ہوں, یہ میرا اپنی ایک سمجھ لیں سوچ ہے. دیکھیں عمران خان, پہلے تو ہماری پاکستان کی عدالتوں کے ساتھ, عدلیہ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے, یہ میں کیٹاگوریکلی کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام میں. اب میں بطور پولیٹیکل ورکر سمجھتا ہوں کہ میرا لیڈر عمران خان پاکستان میں اس وقت حقیقی آزادی کی ایک بڑی لڑائی لڑ رہا ہے, ایک بڑی جنگ لڑ رہا ہے. اگر اس میں اس وقت یہ جو کنٹمپٹ آ گئی ہے اور جو آج جواب درج کروایا گیا وہاں جمع ہوا, اس پہ عدلیہ لیٹ سے مطمئن نہیں ہے, جو ریمارک سامنے آئے ہیں. خیر میں نے خود تو اس خط کا متن نہیں پڑھا تھا. اب اگر وہ جیسے آپ نے کہا کہ عدلیہ غیر مشروط معافی مانگنا چاہتی ہے, ٹھیک ہے, ہمارا ایک اینگل ہے, ہمارا حق بھی ہے, ہم اس فیصلے پہ کرٹیسائز کریں, جو بھی ایک ڈیسیژن کے اوپر جیسے آپ نے کہا تجزیہ کرنے کا حق رکھتے ہیں. لیکن اگر ایک طرف عدلیہ سمجھتی ہے, پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر عدلیہ اس کو اس طرح سیریس کنٹمپٹ کے کانٹیکسٹ میں دیکھ رہی ہوتی تو وسیم شاید آج ہی فرد جرم لگ جاتی. عمران خان کو ایک موقع دینا اور 1 ہفتے کی مہلت دینا, عدلیہ چاہتی ہے کہ اس سے بہتر الفاظ میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں غیر مشروط عمران خان اپالوجی کریں, تو میں یہ پولیٹیکل ورکر کے طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرا لیڈر خان صاحب بھی تو چاہیں کہ عدالت موقع پہ موقع دے رہی ہے. دیکھیں عمران خان تو آف کورس چاہیں گے. عمران خان نے پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے تحریکوں میں حصہ لیا ہے. جنرل مشرف کے دور میں عمران خان جیل گئے. یہ چودھری افتخار کی جو موومنٹ تھی اس میں عمران خان کا کردار دیکھ لیں. عمران خان نے عدلیہ کی بحالی کے لیے تحریک میں اپنا کردار ادا کیا ہے. ہم کسی سطح پہ آئین اور قانون کے خلاف جانا بھی نہیں چاہتے. عمران خان نے ایک سپیچ کی, انٹینشنلی نہیں کی, ٹھیک ہے, عدلیہ نے وہ الفاظ پک کیے, ان کے الفاظ کا چناؤ بہتر نہیں تھا. انہوں نے ابھی کہا جی جس کی دل آزاری ہوئی ہے, میں اگر وسیم آج آپ سے کوئی سخت بات کر دیتا ہوں آپ کی دل آزاری ہو جاتی ہے, میں اگر آپ سے غیر مشروط اپالوجی کر لوں, معافی کر لوں, ایک بڑے کاز میں ہم لوگ نکلے ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں آج عمران خان کا معافی مانگنا, تو انہوں نے انکنڈیشنل اپالوجی نہیں کی نا. اور اگر معافی مانگ بھی لیتے ہیں, آپ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ عمران خان صاحب کا مطلب, آپ نے ہماری پروگرام میں کہا کہ جی انہوں نے تو لیگل ایکشن کی بات کی تھی, وہ کہہ رہے تھے ان کا مطلب یہ تھا عمران خان کا کہ میں سپریم جوڈیشل کونسل میں جاؤں گا جج کے خلاف. ہمیں سینئر لائرز نے سب نے بتایا کہ آپ یعنی اس لیول کے جج کے خلاف آپ سپریم جوڈیشل کونسل نہیں جا سکتے. دیٹ از ناٹ دا پینل, دیٹ از ناٹ دا پلیٹ فارم جس پہ آپ جا سکیں اس لیول کے جج کے خلاف. دیکھیں بہت دفعہ بڑا اچھا کیا آپ نے مجھے ریمائنڈ کروایا میرا اسٹیٹمنٹ. اس میں 2 چیزیں سامنے آتی ہیں. دیکھیں ہم پولیٹیشین ہیں, میں پولیٹیشین ہوں, مجھے بہت دفعہ چیزیں کلیئر نہیں ہیں اور ہم اس کو اپنے طور پہ ویژولائز کر لیتے ہیں, اس کو ہم اس کانسیپٹ کو یا اس کانٹیکسٹ کو سوچ لیتے ہیں. جیسے خان صاحب نے اپنے جواب میں یہ بھی کہا ہے کہ میں ان کو بطور ایک سول مجسٹریٹ لے رہا تھا. ٹھیک ہے, وہ جج تھیں, ایڈیشنل سیشن جج تھیں محترمہ, ہمارے لیے قابل احترام ہے جج صاحبہ. اسی طرح سپریم جوڈیشل کونسل کی جو بات کی جا رہی تھی, میں کوئی لاء کا اسٹوڈنٹ تو نہیں ہوں, یا عمران خان صاحب کوئی لاء کے اسٹوڈنٹ تو نہیں ہیں. تو بہت ساری چیزیں بعض دفعہ جب آپ بول رہے ہیں, اسپیچ کر رہے ہیں, تقریر کر رہے ہیں, تو وہ اس کلیئرٹی میں بات نہیں کی جا رہی ہوتی جو جیسے آپ کے سامنے اب چیزیں آئی ہیں. تو دیکھیں میں بطور پولیٹیکل ورکر
میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا لیڈر عمران خان ایک بڑی لڑائی لڑ رہا ہے، 22 کروڑ لوگوں کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے. اس میں ہماری عدلیہ کے ساتھ کسی سطح پہ لڑائی نہیں ہے، نہ ہی ہم چاہیں گے کہ ہم عدلیہ کے ساتھ کسی سطح پہ بھی نہ عدلیہ کی دل آزاری کریں، نہ کسی لڑائی کا حصہ بنیں. اگر عدلیہ آج یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک سیریس کنٹینٹ تھی. جی ہاں ٹھیک ہے، اس سے آپ کی اپوزیشن کا اوپینین شہلا رضا صاحبہ یہ بتائیں، چونکہ بڑا واضح بیانات سے ٹویٹ سے عثمان ڈار صاحب نے کہا کہ اپوزیشن کو، یعنی کہ عمران خان صاحب کی اپوزیشن کو بڑا دکھ ہوا ہے کہ یہ کیا ہوا، یہ تو بچت ہو گئی تھی، خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے پر تماشا نہ ہوا. اچھا اگر کوئی کاروائی ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، آپ کا ظاہر سوال تو مکمل کر لیں پھر آپ جواب کہ بھائی ان کو یہی جلدی ہے سیاسی اس سے ٹھیک ہے آپ کا سیاسی مخالف جواب سنیں گے تو اپنی جلدی پتہ چلے گی. لیکن یہ بتائیں کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اگر عدالتیں ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں اور سیاسی لیڈران کے سیاسی بیانات پہ ذرا تعامل ہو، ٹھیک ہے آپ کے خود ایک لیڈر کا شکار ہوئے ہیں، لیکن بطور مجموعی کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ سیاسی رہنما اگر اس طرح کی عدالتی کارروائیوں سے محفوظ رہیں تو لانگ رن میں یہ بہتر نہیں کہ اچھی نہیں چلا جائے. اب آپ دے جواب. بالکل اچھا، میں ظاہر ہے انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہیں کہ ہم کیا دیکھیں، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک پرائم منسٹر کا نام جو ہے وہ ایف آئی آر میں بھی نہیں موجود تھا، اور اس کا ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں مقدمہ چلا، سیشن میں بھی نہیں، اور پھر کس طرح سے جو بینچ تھی اس میں بار بار ججز بدلے گئے اور فائنلی اس کا جوڈیشل مرڈر ہو گیا. ٹھیک ہے، اس میں دو باتیں ہوئیں کہ انصاف نہیں ہوا، دوسری بات یہ ہوئی کہ قانونی جو تقاضے ظاہر انصاف نہیں ہوا، دوسری بات یہ ہوئی کہ جو دوسری طرف سے مظاہرہ دیکھنے میں آیا کہ جو وزیر اعظم تھا وہ خود بھی بار ایٹ لا تھا، لیکن وہ ادارے میں مائی لارڈ کہتا ہوا پھانسی پہ چڑھ گیا. پھر ہم نے بہت کچھ دیکھا کہ دوسرا وزیر اعظم جو تھا اس کو ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ سزا ملی، اور اس وقت جو ہمارے فواد چودھری جو کہ ایک بیرسٹر بھی ہیں اور پی ٹی آئی میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا یہ سزا غلط تھی، اور لیکن یہی ہوا کہ بہت آرام سے جو ہے وہ فیصلے کو، کیونکہ فیصلہ جو بھی ہو آپ اس پہ ڈسکشن کر سکتے ہیں لیکن اس پہ عمل درآمد کرنا پڑتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہم نے وہ بھی دیکھا، کون سا تھا وہ منصور اعجاز کون تھا اس نے جو ایک مسئلہ کیا تھا میمو گیٹ والا، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ بار تک چیخ پڑی کہ ایکول اپرچونٹی نہیں دی گئی، اور پھر بہت ساری اس میں بات آئیں. اس طرح سے بھی بار نے بات کی کہ انہوں نے 17 سہیلیاں تک کہا. تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، اور ہم نے وہ بھی دیکھا ہے کہ سموسہ، چینی، فلائٹ لیٹ ہونا، ان سب پہ بھی جو ہے وہ اس کو نوٹس لیے جاتے ہیں صبح ایک شام ایک، ہاں صبح دوپہر شام کی بنیاد پر. اب صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی سیاستدان ہے تو وہ یہ چاہے گا کہ اس ملک میں سیاسی لیڈرز اور سیاست پولیٹیکل پارٹیز پروان چڑھیں. ہمیں خوشی ہے. دیکھیں اب یہ تھوڑا سا یہ جو قانون کر رہے تھے نا، تو میں ان کو یہ بات کہنا چاہتی ہوں، ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں جو کہ ڈائریکٹ جوڈیشل کیا کہوں، اچھے الفاظ لانا چاہتی ہوں، جو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے خلاف جو تاریخ میں شاہد ہے کہ کس طرح سے عدالتوں کا رویہ رہا، یہاں تک کہ ہماری حکومتیں گرائی گئیں، پھر کہا گیا کہ غلط گرائی گئی. ایک منٹ، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہماری حکومتیں گرائی گئیں اور یہ کہا گیا کہ غلط گرائی تھی، لیکن اب الیکشن کا ماحول بن گیا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز یہ سیکھیں کہ وہ پولیٹیکل میٹرز کو کورٹ میں نہ لے کے جائیں، اور کورٹ بھی جو ہے وہ ایک اپنا رویہ جو اس طرح سے آ رہا ہے وہ تمام لوگوں کے لیے رکھے، کیونکہ ملک میں دو قانون تو نہیں ہونے چاہیے نا، ایک ہی پاکستان ہے تو ایک قانون ہونا چاہیے. اس لیے آپ چاہتی ہیں عمران خان صاحب کو نائل کر دیں کے لیے بھی.
میں تو نہیں کہہ رہی، آپ کیوں اپنے الفاظ میرے منہ میں رکھ رہے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، میں یہ چاہتی ہوں کہ قانون کے تقاضے پورے ہوں. جس دن ان کی اسپیچ کا کانٹینٹ منگایا گیا تھا تو ہم نے یہی کہا تھا کہ یہ اچھی بات ہے کہ کانٹینٹ منگایا ہے، اور آج بھی جب ان کو موقع دیا گیا ہے تو یہ کہہ کے دیا گیا ہے کہ آپ لکھ کے جواب دیں. تو یہ ایک صورتحال بہتر ہے، کیونکہ جب انسان بولتا ہے تو اس وقت شاید نہیں سوچتا، لیکن جب لکھنے پہ آتا ہے تو کئی دفعہ صفحہ پھاڑ دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے، بچہ ہوتا ہے تو مٹا دیتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر قانون کو اسی طرح لے جانا ہے کہ سب کے لیے اسی طرح سوچ رکھنی ہے تو بہت اچھی بات ہے، بہت زبردست بات ہے. لیکن کل یہ نہ ہو کہ کہا جائے کہ اسٹیٹ آف مائنڈ کچھ اور تھا اور ضمیر کے مطابق اس وقت یہ ہے. اچھا ٹھیک ہے ڈار صاحب، ٹھیک ہے میں آتا ہوں. ٹھیک ہے عثمان ڈار صاحب، اب دیکھیں نا، آپ نے اپنے جب پہلا ابتدائی جواب دیا، عثمان نے بتایا کہ ذرا ہم کتنا آئین و قانون کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں. جب آپ کی پارٹی کی طرف سے کہا جائے گا، فواد چودھری آفیشیل اسپوکس پرسن ہے نا پارٹی کے، کہ اگر عمران خان کے خلاف فیصلہ آیا تو پھر عوام فیصلہ کریں گے. تو بھائی یہ جملے تو ہم کل آپ کے سیاسی مخالفین سے سنتے تھے کہ ایک تمہاری عدالت ہے، ایک عوام کی عدالت ہے، تم کچھ بھی کر دو لیکن ہم عوام کی عدالت سے سرخرو ہوں گے. اور آپ کہتے تھے کہ بھائی کیا باتیں کر رہے ہو یار، مطلب اگر کوئی عوام میں مقبول ہے تو کیا مطلب اس کے خلاف عدالتیں فیصلہ دینا بند کر دیں. آج آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ گیلانی کا کیس الگ تھا کیونکہ وہ تو پاپولر نہیں تھا، عمران خان پاپولر ہے، اس کے خلاف فیصلہ ہے تو عوام فیصلہ کرے. یہ کیا رویہ ہے؟ انصاف سب کے لیے ایک اپنا نقطہ نظر رکھتے ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا ہے، دیکھیں مختلف اسپوکس پرسنز ہیں نا. میں بھی آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں، میں بھی پارٹی کے بہاف پہ بیٹھا ہوں، لیکن اگر میں نے کوئی بات کرنی ہے جو میں سمجھتا ہوں تو میرا کام ہے میں اپنے کانٹیکسٹ میں وہ بات کہہ رہا ہوں، جیسے میں نے آپ کو پہلے حصے میں کہا. لیکن دیکھیں آج وقت آ گیا، شہلا رضا صاحب نے شروع کیا، باقاعدہ ہے ہی اس کام کے لیے مختص نا کہ پارٹی کی رائے ریڈر ڈیمی کی رائے پہنچائیں، تو ان کی رائے تو وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کے فیصلہ ہے، عوام فیصلہ کریں گے. دیکھو وسیم، میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ کیس کے نا دو فیس ہیں، ایک پولیٹیکل فیس ہے، ایک قانونی فیس ہے. اب جو گولہ باری ہے وہ تو دونوں جانب سے جاری ہے نا. امپورٹڈ گورنمنٹ بھی گولہ باری کر رہی ہے. آپ کو میں نے کہا ٹویٹس دیکھ لیں، ان کی مرضی کا فیصلہ آج نہیں آیا، جو کہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ عمران خان آج نہل ہو جائے گا، انہوں نے بھی عدلیہ پہ گولہ باری شروع کر دی ہے. اب اس گولہ باری کے ریبٹل میں اگر فواد چودھری کچھ جواب میڈیا پہ بیٹھ کے دے رہے ہیں تو یہ ڈائجسٹ کریں. اب دیکھیں جو قانونی معاملات ہیں وہ احمد خان صاحب لیڈ کر رہے ہیں. فواد صاحب کا یہ بیان پرانا ہے، عدالت کی سماعت سے پہلے کا ہے، یہ پرانا بیان ہے، ایک دو دن پہلے کا نہیں. لیکن عمران خان کو تو آپ کو پتہ ہے کہ نہل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں چلے میں اس پہ آ جاتا ہوں. اگر پہلا بیان ہے تو وہ فواد چودھری توشہ خانہ کو لے لیں، ممنوعہ فنڈنگ کو لے لیں. یہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنے کا خواب یہ امپورٹڈ گورنمنٹ پچھلے 4 ماہ سے دیکھ رہی ہے. میں یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ جن کے ساتھ یہ عمران خان کا موازنہ کر رہے ہیں ان کی سپیچیں نہ سنیں، جنہوں نے علانیہ پاکستان کے معزز جج صاحبان کی فیملیز، بچے، ان کے گھر گراؤ، زمین تنگ کر دیں گے، جلا دیں گے، گھیرا تنگ کر دیں گے. عمران خان نے تو قانونی ایکشن کی بات کی، ٹھیک ہے، ان کے الفاظ کو پک کیا گیا، عدالت میں چلے گئے. آج ہم پیش ہوئے، ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، ہم کسی سطح پہ عدلیہ کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے ہیں. ہماری اصل لڑائی ان کے ساتھ ہے، ان سے حقیقی آزادی دلوانی ہے ہم نے پاکستان